بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ وظائف کا جہاں کے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک حرمین شریفین کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وظائف کا جہاں کے معزز دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے وظائف کا جہاں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجئے۔ معزز دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں مینا، عرفات اور مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس بندہ خدا کو بازو سے پکڑا اور بڑے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بھلے مانس، تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں تو عالم غیب سے حاتب کی آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین، میں جانتا ہوں، یہ سلسلہ پچھلے 24 سال سے جاری ہے، یہ میرا 24واں حج ہے جو بڑا بے نیاز ہے، یہ میرا 24واں حج ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا، ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رندی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے معین الدین، تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون میری بات سننے والا ہے؟ کون میرے گناہ معاف کرنے والا ہے؟ کون میری مدد کرنے والا ہے؟ میں کس کے در پہ جا کر گڑ گڑاؤں؟ کون میری داد رستی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پرداداری کرے گا؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، مجھے بتا، اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی در ہے تو میں وہاں جاؤں، رہوں اور گڑ گڑاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں، اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ کو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑ گڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت قبول ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک جل شانہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کو اپنی مخلوق کا، اللہ پاک جل شانہ سے اپنے رب سے مانگنا کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی انسان، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو میرے مالک، خالق اور رازق کو وہ کتنا پسند ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ہی اسی طرح کی
ایمان تازہ کر دینے والے واقعہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔